یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں یقین ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ ہومیو دوائی کام کرتی ہے. دنیا میں لکھوں کا اس طرح لوگ ہیں، شواہد ہیں اس کے حق میں جو گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ دوائی کام کرتی ہے. لیکن انہی دنوں میں ایک پروگرام کہتے ہیں ادھر نشر ہوا ہے BBC ریڈیو ٹیلی ویژن پہ کہ ایک امریکن شخص نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر کوئی ثابت کر سکے کہ ہومیو دوائی کام کرتی ہے تو پھر اس سے میں $1 ملین تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں تیار ہوں اس کو چیلنج قبول کرنے کے لیے. آپ بھی کر سکتے ہیں. انسانوں پر تو چھوڑو، بھینسوں پر، جانوروں پر بھی 100% کام کرتی ہے اور بڑا پختہ کام کرتی ہے. آج کل جو ایڈس کا مرض پھیلا ہوا ہے امریکہ میں، اس کا علاج ہی کوئی نہیں، ہومیوپیتھک میں علاج ہے. اور خدا کے فضل کے ساتھ سلیشیا 1 لاکھ طاقت میں دے 3 مہینے، ایک مہینے میں 1 دفعہ دو تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے مرض. ایسا کیس ایک تھا، ہمارے مشہور ڈاکٹر ہیں وہاں کے، ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب، وہ دل کے سرجن ہیں. ان کا دوست تھا ہندو لڑکا، ایک ہندو، اس کے لڑکے کو ایڈز ہو گئی. وہاں ڈاکٹروں نے سب دیکھ کے کہا اس کو مرنے کے لیے وطن بھیج دو. تو مجھے انہوں نے بتایا فون پہ، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ دوائی اس کو دے دیں اور اس طرح کھانی ہے اور پھر مجھے رپورٹ کرنا. کچھ دیر تک 2-3 مہینے تک ان کی اطلاع نہیں آئی. میں نے پوچھا کہ کیا بنا اس کا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہو کے آرام سے اپنا بھاگی پھرتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہا ایڈس کا. تو اس چیلنج کو میری طرف سے آپ اس کا قبول کر لیں، آپ کو $1 ملین ملے گا، مزے ہو جائیں گے. شوہد کو بھی دینا اس میں سے. اچھا جناب، اب لطیفہ نہیں ہوا، اب نیا دستور یہ چلا ہے کہ جو سوال کرتا ہے وہ لطیفہ بھی سناتا ہے. اور پہلے آپ سنائیں پھر یہ سنائیں گے. হুজুর বলছেন যে শোনা দেন। আচ্ছা, হুজুর বলছেন যে একটা নতুন রীতি আরম্ভ হয়েছে, এখানে চুটকি বা জোক শোনাতে হয়. প্রথমে আপনি শোনাবেন, তারপর ওনার পড়া. مگر اب وہ پہلے وہ بتا دیں. ترجمہ کرتا ہوں پہلے. کافی امریکہ میں مشہور ہیں، ان کے نام پر ہے یہ جو ہاسپٹل ہے، جی اس میں ان کا احمد نام بھی آتا ہے. جی হুজুর বলছেন যখন বক্তৃতা দিতে উঠছেন তখন বলছেন যে মরহুম یہ کا لطیفہ یہ ہے کہ کسی اسکول میں ایک ماتم کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تو اس میں ہیڈ ماسٹر جو ہے ان کی وفات ہو گئی تھی، ان سے متعلق یہ مجلس تھی. تو اس میں بار بار ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا، مرحوم مرحوم. تو جو ادھر صدر تھے، صدر مجلس، وہ تھے ان پڑھ پوری طرح. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ مرحوم مرحوم کا کیا مطلب، مرحوم مرحوم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جو ساتھ والے سے پوچھا تو اس کو بھی پتہ نہیں تھا. تو اس نے اندازہ لگایا کہ چونکہ ہیڈ ماسٹر کی وفات ہوئی ہے، اس لیے میرے خیال مرحوم کا مطلب یہی ہوگا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب. تو اس نے کہا کہ اصل میں مرحوم کا مطلب ہے ہیڈ ماسٹر صاحب. تو لطیفے کا ترجمہ مشکل سے میں صحیح طرح پیش نہیں کر سکا حضور کے سامنے. وہ ہیڈ ماسٹر چونکہ فوت ہوئے تھے نا، تو اس آدمی نے سمجھا کہ مرحوم کا مطلب ہے کہ پڑھا لکھا آدمی. اچھا، تو اس پہ پھر اس نے پھر بھی وہ خاص نہیں، تو اس نے انہوں نے پھر ریپیٹ کیا نا کہ مرحوم کا جب انہوں نے وہ مطلب لیا نا، تو انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ اگر آپ لوگ کوشش کریں تو اور بھی بہت سارے مرحوم پیدا ہوں گے، اور ایک مرحوم پہ جانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بنا چلیں یہ حادثہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا گھر میں، ایک کاغذ وہ دیکھ رہا تھا. تو والد نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کاغذ ہے، پوچھا کہ یہ کیا کاغذ ہے آپ دیکھ رہے ہو. پوچھا یہ تو جو رزلٹ شیٹ ہے، اسکول سے رزلٹ آیا ہے یا کسی کا رزلٹ شیٹ ہے. تو والد نے بتایا کہ مجھے دکھاؤ ہے کیا چیز ہے، مطلب ہے کیا چیز ہے یہ.
تو اور دیکھ کے بتایا کہ یہ رزلٹ تو بہت ہی خراب ہے جو تم نے کیا ہے. تو بچے نے بتایا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رزلٹ نہیں ہے بلکہ آپ کا رزلٹ ہے جو آپ نے کسی زمانے میں پرانا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور.